ہمارے یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہسٹری کے حوالے سے کانورزیشن خاص طور پہ کر رہے ہیں، ون شوڈ نیور فورگیٹ کہ اسلام کا یہ قافلہ مکہ سے چلا تھا. بالکل. اور وہ جو پہلے ہیرو ہیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور ان کے بالکل ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. بے شک. بی بی خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام اور مسلمہ اول. واہ. The first person to embrace Islam. irrespective of any gender. کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا یہ مقام ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مجھے یاد آتی ہے، امام حاکم اسے صحیح مستدرک کے اندر لے کے آئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین کو کل کائنات کی خواتین کے پر برتری اور فضیلت حاصل ہے. بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اور بی بی فاطمہ الزہرا. سلام. سبحان اللہ. اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور ورژن ہے حدیث کا جو اور بھی زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو بیان کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں 2 ہی عورتیں ہیں، ایک بی بی مریم اور دوسری خدیجہ بنت خویلد. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. سبحان اللہ. یعنی یہ 2 خواتین کو اور بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو کہ امام مسلم صحیح کے اندر لے کے آئے. اور یہ بھی بہت ہی ایمان افروز بات ہے. امام بخاری نے بھی اس کو ریکارڈ کیا، امام مسلم نے بھی اس کو ریکارڈ کیا، امام حاکم نے اس کو ریکارڈ کیا. جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین جو ہے وہ اللہ رب العزت کا سلام لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ آپ کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان کو سلام جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. اور جبریل امین نے کہا میں اپنا سلام بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں، یہ ہمارے وہ رول ماڈلز ہیں جن سے ہمیں جڑنا ہے. اور خاص طور پر خواتین کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ ساری پرسنالٹیز رول ماڈل ہیں. سبحان اللہ. تو ہم اور اسلام پر جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ایبسلیوٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. شی واز اس دور کا جو مکہ کا چیمبر آف کامرس ہوگا، شی واز ہیڈنگ دیٹ. 3/4 of Meccan commerce was being controlled by بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. واہ واہ. اور بی بی کے جو ٹریڈ کیراونز تھے اس دور میں وہ سیریا تک جاتے تھے. تو جب ہم ورکنگ ویمن کی بات کرتے ہیں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پروگریسو ہیں. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم کی زوجہ مطہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ٹریڈ وومن تھیں، مرچنٹ تھیں. ان کا جو کاروان تھا وہ شام تک جاتا تھا اور مکہ کے تمام لوگوں کو وہ باقاعدہ قرض بھی دیا کرتی تھی. شی واز سو ویلدی. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، روشن مثال ہے. اور ورکنگ ویمن کے لیے روشن مثال ہے کہ شریعت کی پابندیاں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اگر کام کر سکیں تو اس میں کوئی حرج والی بات سچ نہیں ہے. تو آج ہم مراکش کی طرف جاتے ہیں جی واپس. اور مراکش جیسے کل بات ہو رہی تھی، نارتھ افریقہ بالکل اٹلانٹک کی ٹپ کے اوپر یہ ملک ہے اور اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف تو یورپ ہے. تو آپ بس امیجن کریں کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی. یعنی ایک سرا اس کا نارتھ افریقہ کی جانب ہے، فرام دی عربین پیننسولا ٹو نارتھ افریقہ. اور پھر نارتھ افریقہ سے آگے آپ ادھر کو آئے تو بلیک افریقہ نیچے، ادھر بھی مسلمان پہنچے اور پھر یہاں پہ مکران کے ساحلوں تک پہنچے. اٹ واز لائک اے ہیوج امپائر جو کہ مسلمانوں نے تخلیق کی. اور جو امپورٹنٹ بات ہے مراکش کے حوالے سے، کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ افریقہ کا جو شہر تھا کیروان، وہ ایک تیونیزیا کا شہر تھا جس کو کیپٹل بنایا ہوا تھا پورے پروونس کا، جس کو افریقیہ کہا جاتا تھا، افریقیہ پروونس. صحیح. اور پھر الٹیمیٹلی مراکش کے اندر پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی. اور یہ جو یونیورسٹی ہے فاطمہ الفہری، یہ 2 بہنیں تھی فاطمہ اور مریم. انہوں نے 2 پہلے تو ماسکس قائم کی. ٹھیک. یہ شہر تھا فیض، جیسے کل بھی بات ہوئی، گریس 2 نے یہ شہر بنایا تھا. اور یہاں پہ یہ 2 ماسکس بنی. اور اس کے بعد یہ القروین جو ہے یہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی. اور آج بھی انٹرنیشنلی اولڈسٹ آپریشنل یونیورسٹی، دنیا کی اولڈسٹ آپریشنل یونیورسٹی ہے جو کہ مراکش کے اندر ہے، جو کہ مسلمانوں نے قائم کی تھی. اب اس یونیورسٹی میں کون کون لوگ پڑھے، میں 2-3 لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہوگا. ایک تو بہت بڑے عرب فلسفر تھے، مذہب ان کا جوئش تھا لیکن عرب تھے، میمنڈیز ان کو گورے کہتے ہیں. اور یہ صلاح الدین ایوبی کے فزیشین بھی تھے. اسلامک فلسفی میں، عرب فلسفی میں بہت بڑا نام ہے فلسفے کی دنیا کے اندر، میمنڈیز. تو ہی واز دیئر، اس یونیورسٹی کے پڑھے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
جو کہ ویسے اندلس میں پیدا ہوئے تھے مگر وہ موراکو کی مراکش کی اس یونیورسٹی القروین کے اندر پڑھے. اچھا. اور شیخ اکبر کون ہے؟ جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھی, جنہوں نے فصوص الحکم لکھی, جنہوں نے مواقع النجوم لکھی. اور یہ اسلامک تصوف کا اتنا بڑا لائٹ ہاؤس ہے کہ آپ آج امریکہ میں جائیں, سب سے زیادہ ریسرچ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے اوپر ہوتی ہے. صحیح. این میری شمل, الیگزینڈر نیش, مارٹن لنکس آکسفورڈ کے اندر, ہارورڈ کے اندر, ہائیڈلبرگ کے اندر محی الدین ابن عربی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو محی الدین ابن عربی, شیخ اکبر, قروین اس یونیورسٹی میں جو فیض کے اندر تھی وہاں پر موجود تھے, یہ وہاں پہ پڑھے. ابن خطیب بہت بڑا نام, he was a historian, polymath, multiple fields کے ماہر تھے, وہ یونیورسٹی میں پڑھے. اور سب سے بڑا نام جس کو اگر میں اگنور کروں گا تو میرا خیال ہے بہت ہی ظلم ہو جائے گا, ابن خلدون. صحیح. ابن خلدون یہیں سے پڑھے ہیں. ہسٹورین, ہسٹوریوگرافر اور فادر آف سوشیولوجی. ان کو ویسٹ بھی فادر آف سوشیولوجی مانتی ہے. اور مقدمہ جو ان کی کتاب ہے تاریخ کے اوپر, بہت بڑا والیوم ہے ان کی, تاریخ ابن خلدون بھی ہے. اس کا جو پری ایمبل ہے جو بذات خود ایک والیوم ہے جسے مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہم کہتے ہیں, وہ مقدمہ انہوں نے لکھا, وہ ویسٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آج تک انگریزی میں. اس کے کرٹیکل ایڈیشنز جو ہے چھپتے ہیں. دنیا میں قوموں کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, کون سی قوم کب لیڈ کرتی ہے, کب اس کا زوال شروع ہوتا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, فرام اے سوشیولوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ انہوں نے تھیرائز کیا. تو ابن خلدون بھی اسی یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل تھے. He was an alum of this university. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جب ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تو فکری طور پہ پسماندہ تھے یا پسماندہ ہیں یا کمپیشنیٹ نہیں ہے, تو مسلمان irrespective of religion لوگوں کو تعلیم اور تربیت اور تحقیق کے حوالے سے کام کر رہے تھے. مینڈیز کی جیسے یہاں پہ بات ہوئی, ابن خلدون کی بات ہوئی, محی الدین ابن عربی کی بات ہوئی. ہم تھوڑا سا اس کو اگر فاسٹ فارورڈ کریں تو مراکش 1912 میں فرینچ کالونی بن گیا. صحیح. ٹھیک ہے. فرانس نے, جیسے یہاں پہ ہم برٹش کالونی تھے, وہ فرینچ کالونی. تو ایک فرینچ انفلوئنس ہے. اگر آپ جائیں تو وہاں پہ عربی کے علاوہ جو دوسری زبان ہے یا جو دفتری زبان ہے ایک لیول پہ, وہ فرینچ ہے. تو وہاں پر ایک یہ معاملہ 1956 کے اندر مراکش جو ہے لبریٹ ہوتا ہے. مراکش انڈیپینڈنس اس کو ملتی ہے 1956 میں. اور یہ افریقہ کا, نارتھ افریقہ کا واحد ملک ہے جہاں پہ ایک مونارکی ہے. آج بھی وہاں پہ کنگڈم ہے, وہاں پہ ایک کنگ ہے, الاوائٹس ان کو کہتے ہیں, وہ جو خاندان حکومت کر رہا ہے وہ وہاں پہ مطلب برسر اقتدار ہے. سیریمونیل ہی ہے عہدہ یا پراپر؟ نہیں, یہ پراپر کنگڈم ہے. جیسے سعودی عربیہ کے اندر ہے اسی طرح ایک ڈائنسٹی ہے. تو پراپر, باقی ان کے آف کورس منسٹرز اور وہ سارا سٹرکچر بھی ہوتا ہے, بٹ اٹس اے ڈائنسٹی لائک دیٹ. ان کے جو امپورٹنٹ شہر ہیں, رباط ان کا کیپٹل ہے. اور رباط کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, ہماری اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے, آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن جسے ہم OIC کہتے ہیں, OIC کا جو پہلا ہنگامی اجلاس ہوا وہ رباط مراکش میں ہوا. اور وہ کیوں ہوا کہ اس وقت بھی مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا تھا. وہاں پہ اس طرح کی کارروائی اسرائیل نے کی تھی. تو سارے مسلمان جو ہیں ممالک کے سربراہان رباط میں 1969 میں موجود تھے. یہ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس, اور اس کا ایک کنیکشن پاکستان کے ساتھ بھی ہے کیونکہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی, تو وہ 1974 میں ہوئی تھی. تو رباط ان کا کیپٹل ہے. اس کے علاوہ کاسا بلانکا ان کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے, یہ بھی اٹلانٹک کے قصب کے اوپر ہے. اور اس پہ بڑی شاندار مووی بھی بنی, اس پہ ایک شاندار طرف جانا چاہ رہا تھا, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے, بٹ وہ ورلڈ وار 2 کے کانٹیکسٹ میں ہے. اور بائی دا وے جو کیفے اس کے اندر دکھاتے ہیں اس مووی کے اندر, وہ نمائشی طور پہ وہ کیفے آج بھی کاسا بلانکا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. وہ اوریجنل کیفے دکھایا گیا, مطلب وہ کیفے تو اس کا ایک مطلب اصل میں تو ہالی ووڈ نے اس کیفے کو بنایا, تو اس کا ایک آپ کہہ لیں ریپلیکا وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب اوریجنل کیفے تو آف کورس نہیں تھا فلم کے اندر, وہ تو ایک اسٹوڈیوز کے اندر جس طرح انہوں نے بنائی ہوگی. لیکن کاسا بلانکا کے اندر جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلک ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, 1986 کے اندر ان کے کنگ حسن II انہوں نے کہا کہ میں کاسا بلانکا کے اندر ایک عظیم الشان مسجد بناؤں گا. اچھا. اور وہ انسپائرڈ اس بات سے, قرآن وہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کی قائد سے وہ انسپائر ہوئے کہ رب العزت جو ہے مالک بحر و بر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں گا جس کے اندر یہ واٹر کا ایلیمنٹ, پانی, یہ جو بحری ایلیمنٹ ہے, یہ سامنے آئے.
तो कासाब्लांका के शोर्स पर, चट्टानों के ऊपर उन्होंने ये मस्जिद बनानी शुरू की। ये 1986 में बनानी शुरू की, 1993 में ये इनॉग्रेट हुई। और इसका जो मिनरेट है, जब ये बना तो उस वक्त दुनिया का टॉलेस्ट मिनरेट था, और इस वक्त ये सेकंड हाईएस्ट मिनरेट है। अच्छा। और वो जो मिनरेट है वहां पर एक बहुत बड़ी लेजर लाइट उन्होंने लगाई जो मक्कातुल मुकरमा की तरफ पॉइंट करती है। वाह वाह। और उसकी जो रेंज है वैसे वो मतलब 30-40 माइल्स ही है, लेकिन वो जब रात होती है और वो अजानें होती है वहां से, और एक लाइट जो है बैतुल्लाह की तरफ एक वो उस तरफ पॉइंट कर रही होती है, और पूरा कासाब्लांका जिसको देख रहा होता है। इट इज अ ब्यूटीफुल मॉस्क। और उस मॉस्क के अंदर, क्योंकि मराकश के अंदर आर्ट्स, एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर के हवाले से बड़ा मशहूर था, तो पूरे मराकश से उन्होंने वो कारीगर बनाए, बुलवाए, उनकी काशीकारी, उनकी खताती, उनकी कैलीग्राफी, ये एक मास्टरपीस है। और जब ये बनाना चाह रहे थे तो उस वक्त वो चाहते थे कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद हो, लेकिन फंड्स का थोड़ा सा वहां पे मसला था। तो ये अभी भी दुनिया की 14वीं बड़ी मस्जिद है, समंदर के किनारे है। और एक इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमजानुल मुबारक में मराकश की हुकूमत दुनिया भर के कुर्रा को दावत देती है कि वो आए और वहां पर क़यामुल लैल करें और तिलावत कलाम पाक हो। तो दुनिया भर के कुर्रा जाते हैं और वहां पे कुरान सुनाते हैं। उसके कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जो ग्लास के हैं, लगते हैं, और समंदर की लहरें टकराती हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत होती है। और वो रब्बुल इज्जत की वो जो रबूबियत है कि वो मालिक बहरोबर है, वो आप विजुअली भी इसको एंजॉय करते हैं और अपने सीने के ऊपर महसूस करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यू बीन देयर टू। आई बीन देयर। मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स के साथ आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें इस हवाले से भी, और स्पेशली वहाँ की डेली केसेस, कुछ खुराक, खाना पीना भी बताएं जरा वहाँ पे। खाने के बारे में तो उनकी बातें काफी मशहूर है। मराकश की अपनी एक खास किस्म की फूड, असल में क्वाइट ऑनेस्टली जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे, क्योंकि स्पाइसेस और खास तरह से हम ट्रेंड होते हैं, तो हमारे टेस्ट बड्स को जो उनकी लोकल डेलिकेसीज है शायद उस तरह से हम एंजॉय नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा एक वो है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, क्योंकि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोली जाती वहां पे, फ्रेंच बोली जाती है। तो आई वाज इन कासाब्लांका, मुश्किल नहीं होता वहां? खासा मुश्किल हुआ। तो ट्रेन स्टेशन, क्योंकि लोकल ट्रेन होती हैं वहां पे, ट्यूब्स हैं जैसे उधर भी है, तो हमें वो अरबी लफ्ज ट्रेन स्टेशन का नहीं आता था। और वी गॉट लॉस्ट। और हम लोगों को इशारों से बता रहे हैं कि जी ट्रेन चिक ये वो कहाँ जाना है। तो वो अल्टीमेटली हमें 40 मिनट्स लगे, और एक स्टूडेंट आया और उसने कहा जी ये अल-मुहत्ततिलदार आप कहेंगे तो आप ट्रेन स्टेशन तक पहुंचेंगे। और फ्रेंच वर्ड लागार है, तो अगर आप लागार कहेंगे तो आपको टैक्सी वाला, यानी हम टैक्सी वाले को कहते थे कि यार हमने एक ट्रेन स्टेशन जाना है, तो दे वुड से नो हमें नहीं समझ आ रही। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका है तो अरबिक का एक्सेंट और डायलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई वाज देयर फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे इजिप्शियन लोग भी थे, दीगर अरब कंट्रीज के लोग भी थे। तो वो कह रहे थे कि हमें खुद भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज आर अरबिक एंड द कलोकियल लोकल मोरक्कन अरबिक इज वे टू डिफरेंट। उनका डायलेक्ट बहुत मुख्तलिफ है, मगर बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने स्ट्रीट्स में ऑब्जर्व किया, और आपके व्यूअर्स के लिए बड़ा इंटरेस्ट का बायस होगा कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दरूद पढ़ते हैं वहां पे। जब आप एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो फिर दूसरा मुस्कुरा के गाएगा या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो उनकी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लिविंग मोहब्बत जो है वो हमें स्ट्रीट्स ऑफ मोरक्को में नजर आती है। और बहुत ही खूबसूरत और ऐसा मुल्क है, लश ग्रीन भी है वहां पे, आपको कुछ डेजर्ट के एलिमेंट्स, कोई ग्रीनरी के एलिमेंट्स, कोस्टल एलिमेंट्स वो सारे नजर आते हैं। तो अगर कोई ट्रैवल भी करना चाहता है तो बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लेकिन वहां पर जबान का थोड़ा मसला हो सकता है, जबान का थोड़ा सा मसला हो सकता है भारत। तो लेकिन अब तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया है, गूगल ट्रांसलेटर से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी आसान। ऑफ कोर्स गूगल ट्रांसलेशन का टूल आ गया, और वैसे भी अगर आप कोई गाइड वाइड रख लें जो कि आमतौर पे अवेलेबल होते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपना काम चला सकते हैं। फाद साहब, आज हमने बड़ी कामयाबी के साथ, आपको भी मुबारक के मराकश हमने पूरा कर लिया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कौन सा है कंट्री, किसको डिस्कस करेंगे, उसके कुछ अगर हाइलाइट्स हम दे सकें। जी बिल्कुल, हम कल इरादा कर रहे हैं कि हम जॉर्डन की गुफ्तगू करेंगे। क्या बात है। और जॉर्डन जो है वो पुराना जो हिस्टोरिक शाम था वो उसका पार्ट था। असल में शाम, फलस्तीन, उर्दन ये एक मुल्क था।
یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے درمیان آرٹیفیشلی ایک بفر سٹیٹ کریٹ کی گئی، حالانکہ یہ اصل میں پیلسٹائن اور شام ہی کا پارٹ تھا. بالکل. جارڈن کے اندر واقعات پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، اظہار اعلان نبوت سے پہلے کا. حضرت صالح علیہ السلام والا واقعہ بھی ہے، جارڈن میں ہی بنی ہوئی ہے وہ ساری جگہ. ہم اس کی طرف بھی بالکل آئیں گے. اور جارڈن میں جنگ موتا ہوئی، جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹل فرنٹ پر کیسے داد شجاعت دی. تو جارڈن ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، اور جارڈن ہی وہ علاقہ ہے بائی دا وے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس اوور کیا فرام پیلسٹائن، مطلب ٹورڈز پیلسٹائن، جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو پیلسٹائن سے چند مائلز پہلے جارڈن کے اندر ماؤنٹ نیبو کے اندر وہ پیلسٹائن کو دیکھ رہے تھے، اور ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا وقت وصال ہے. ماؤنٹ نیبو کے اوپر ہی آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پر ہی آپ کا مزار پر انوار بھی ہے.